اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو بنی اسرائیل کا ایک ایسا انوکھا واقعہ بیان کرنے والا ہوں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمائش کا بڑا ایک کہتے ہیں نا یونیک تصور رکھا ہے، عجیب و غریب تصور رکھا ہے۔ ہمارے یہاں عموماً یہ تصور پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو آزمانا چاہتا ہے تو اس سے وہ چیز یا وہ نعمت لے لیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اس کا مزاج یہ ہے کہ کبھی کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر آزماتا ہے۔ جی ہاں، آج کا جو بنی اسرائیل کا میں آپ کو واقعہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں یہی چیز ایکسپلین کی گئی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ لے کر آزمایا جائے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 نوجوان تھے، ایک اندھا تھا، ایک گنجا تھا اور تیسرے کے جسم پہ سفید دھبے تھے، جسے ہم کہتے ہیں نا برس کی بیماری کا ہو جانا۔ اب برس کی بیماری یا جسم پہ سفید دھبوں کا ہو جانا، یہ سمجھیں کہ بہت عیب سی بات ہوتی ہے اور نقص کی بات ہوتی ہے۔ یا تو انسان کا رنگ کالا ہو یا سانولا ہو یا گورا ہو، 3 ہمارے یہاں رنگت پائی جاتی ہے انسانوں کے اندر، لیکن پورے جسم پہ کالے سفید جب دھبے پڑتے ہیں نا، کوئی سا انسان کتنا حسین و جمیل کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ کے لیے بدصورت بن جاتا۔ ابھی تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے نعمتوں کو لے کر آزمایا، اب دے کر آزمانے کا فیصلہ کیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں آیا اور سب سے پہلے یہ جو برس کا مریض ہے کہ جس کے جسم کے اوپر سفید دھبے ہیں، اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ تمہاری کوئی اگر تمنا ہے تو مجھے بتا دو، وہ تمنا میں پوری کر دوں۔ وہ برس کا مریض کہتا ہے کہ بھئی تمنا، التجا، فریاد اور دعا یہی ہے کہ یہ جو عیب والی انتہائی عجیب و غریب قسم کی بیماری ہے، اور لوگ مجھے جو ہے نا وہ میرے خلاف طرح کی باتیں بناتے ہیں اور عجیب نظروں سے مجھے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا بیمار ہے، کیسا اس کا جسم ہے، کتنا بدصورت ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے خوبصورت جسم عطا فرما دے اور یہ جو برس کی بیماری ہے نا میرے جسم کے اوپر، یہ ختم ہو جائے۔ وہ فرشتہ جو آدمی کی صورت بنا کر آتا ہے نا، تو وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برس کی بیماری سے شفا یابی عطا فرما دیتا ہے۔ اب وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ بتا تجھے مال میں کیا چیز پسند ہے؟ تو کہتا ہے کہ مجھے مال میں ہے نا گائے بہت پسند ہے۔ چنانچہ وہ ایک گائے دیتا اور برکت کی دعا دیتا ہوا وہ فرشتہ چلا جاتا۔ تھوڑا سا عرصہ گزرتا ہے، وہ ایک گائے سے وہ پھر سینکڑوں گائے بنتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا کا پورا جنگل اور پوری کی پوری وادی جو ہے نا اس کی اپنی جو گائے ہیں اس کی گایوں سے بھر جاتی ہے۔ یعنی وہ اس دور کا سب سے امیر کبیر انسان بن جاتا، خوبصورت بھی بن جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ برس کی بیماری جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کا بہترین لائف اسٹائل بن جاتا۔ اچھا، دوسرا شخص جو تھا کہ جس کے چہرے پہ بال نہیں تھے اور لوگ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ جیسے عمر کے ساتھ ساتھ اگر کسی کے بال اڑ جائیں تو ہمارے یہاں مذاق اڑانے کے کلچر ہے، اگرچہ نہیں اڑانا چاہیے مذاق۔ تو وہ اس گنجے کے پاس جاتا ہے، وہ فرشتہ آدمی کی صورت بنا کر، اور اس سے پوچھتا ہے کہ بتا تیرے دل میں کوئی تمنا؟ بھی تمنا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خوبصورت بال عطا فرما دے۔ وہ فرشتہ دعا کرتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر کے اوپر بہترین قسم کے بال عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ بتا تجھے مال میں کیا چیز پسند ہے؟ کہا کہ مجھے مال میں اونٹ پسند ہے۔ اچھا، وہ ایک اونٹنی اسے دیتا ہے فرشتہ اور برکت کی دعا دیتا ہوا وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تیسرا شخص بچتا ہے، اور وہ تیسرا شخص کون ہوتا ہے؟ وہ نابینا شخص ہوتا ہے، اس کی آنکھیں نہ ہوں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دنیا جہان کی دھن دولت بھی اگر اس کے پاس ہو نا، اور صرف آئی سائٹ کا مسئلہ ہو اور صرف
जो है ना वो आंखों से उसको नजर ना आता हो, तो वो एक तरह से कहते हैं ना कि वो जिंदगी नहीं है उसकी, उसकी लाइफ नहीं है। उसका मालो दौलत किस काम का, उसका लग्जरीपन किस काम का, उसका जो है ना वो कंफर्टेबल लाइफ को स्पेंड करना वो किस काम का है, जब आंखें ही नहीं है इंसान की। ना वो दुनिया को देख सकता, ना वो यूनिवर्सल सिस्टम में कंसिडर कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता ना। तो वो अंधे के पास वो फरिश्ता जाता है और पूछता है कि बता तेरे दिल में कोई तमन्ना है। अब अंधे को तो आंखें चाहिए। उसने कहा कि भाई तुम अजीब सवाल कर रहे हो, मेरे दिल में क्या तमन्ना हो सकती है, मेरे दिल में ये तमन्ना हो सकती है कि मुझे तो आंखें चाहिए। चुनाचा वो फरिश्ता अल्लाह ताला से दुआ करता, अल्लाह तबारक व तआला उसकी आंखों में रोशनी अता फरमा देता। फिर वो फरिश्ता उससे पूछता है कि तुझे माल में क्या चीज पसंद। तो वो अंधा जो था अब तो बीना हो चुका ना, पहले नाबीना था बीना हो चुका। तो वो बीना शख्स जो अभी नया नया बीना होता है, जिसको नई नई आंखें मिलती हैं, वो बोलता है कि मुझे माल में है ना बकरियां बहुत पसंद। तो वो फरिश्ता एक बकरी उसे गिफ्ट करता और बरकत की दुआ देता हुआ चला जाता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन तीनों लोगों को बड़ा गनी किया, मालदार किया। पहले जो है ना वो बगैर नेमतों की आजमाया, अब नेमतें अता करने के बाद आजमाइश का फैसला अल्लाह तबारक व तआला ने किया। कुछ अरसे के बाद जब ये तीनों अपनी कंफर्टेबल लाइफ को गुजार रहे थे और इनके पास माल भी था और दौलत भी थी और शोहरत भी थी और जो है ना वो अपना घर भी था, सब कुछ था और एक बेहतरीन लाइफ जो हर शख्स का ड्रीम होता है, ख्वाब होता है कि यार हर चीज की फैसिलिटी और होना चाहिए हमारी जिंदगियों में। तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने देकर आजमाने का फैसला किया। चनाचा वो फरिश्ता आता है आदमी की सूरत में और सबसे पहले उसी शख्स के पास जो जिसको बर्स की बीमारी थी ना, याद आ गया ना आपको, बर्स की बीमारी जो सफेद धब्बे जिसके जिस्म पे थे। तो वो कहता है कि यार मैं मुसाफिर हूँ। अब वो जरा जो है ना वो सफर की हालत होती है, थकावट की हालत होती है और वो बोलता है यार मैं मुसाफिर हूँ और मेरा ज़्यादा खर्च हो चुका, मेरे पास कुछ भी नहीं, तो अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ अता कर दे। तो वो बर्स की बीमारी वाला जो था अब नहीं है। वो कहता नहीं भाई मैं पैसा नहीं दूंगा, मुझे इसको भी पैसे देने, उसको भी पैसे देने, मुझे जो है ना वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन करनी है, वो करनी है, मुझे उससे लेना उसको देना, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसा नहीं है। वो फरिश्ता जो आदमी की सूरत में आता है कहता है कि शायद मैं तुझे जानता हूँ। तो वही शख्स है ना कि जिसके जिस्म पे सफेद धब्बे थे, लोग तेरा मजाक उड़ाते थे, फिर एक जो है ना वो अल्लाह का नेक बंदा आता है, तुझे दुआ देता है, तेरे मालो दौलत में बरकत की दुआ करता चला जाता है। वो शख्स बोलता है अबे कैसी बातें कर रहे हो, ये सारा का सारा मालो दौलत जो है ना मुझे मेरे आबाओ व अजदाद से विरासत में मिला है और ये मेरा जिस्म तो भाई पैदाइशी तौर पे खूबसूरत है, मेरा चेहरा भी पैदाइशी तौर पे खूबसूरत है। तो फरिश्ता कहता है कि अगर तू झूठ बोल रहा है, आदमी की सूरत में फरिश्ता बोलता है कि अगर तू झूठ बोल रहा है ना तो अल्लाह तबारक व तआला तुझे दोबारा से पिछली वाली हालत की तरफ लौटा दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुछ अरसे के बाद दोबारा से उसके जिस्म में बीमारी पैदा हुई, वो बर्स की बीमारी लौट आई और आहिस्ता 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 उसके जानवर जो है ना वो बीमारी की वजह से मरते चले गए और वो वही पिछली जिंदगी की तरह इंतहाई कसम पुरसी की जिंदगी पर आ गई। अब दूसरा शख्स कौन था? एक बर्स की बीमारी वाला हो गया ना, अब दूसरा शख्स था गंजा। उसके साथ भी आता, बोलता भाई मैं मुसाफिर हूँ और मुझे अल्लाह के नाम पर दे दे। बोलता नहीं मैं क्यों दूं, मुझे इसको देना, उसको देना, उसको लौटाने, उसको लौटाने, उससे लेना, उसको देना। वो फरिश्ता भी यही बोलता कि शायद मैं तुझे जानता हूँ, तू झूठ बोल रहा है, शायद मैं तुझे जानता हूँ। तो वो वही था ना, गंजा था ना, तो गरीब था ना, फकीर था ना, अल्लाह के एक नेक बंदा आता तुझे दुआ देता, तेरे बाल आ जाते हैं और अल्लाह ताला तुझे माल की फरावानी दे देता। वो गंजा जो पहले था अब नहीं है, वो भी झूठ बोल देता और बोलता नहीं भाई क्या हो गया, ये जो इतने खूबसूरत बाल तुम्हें नजर आ रहे हैं ये तो कुदरती हैं, पैदाइशी है, मैं तो जिंदगी में कभी गंजा ही नहीं हुआ।
اور یہ سارا جو مال و دولت ہے، جو فائنینشلی تم مجھے اسٹرانگ دیکھ رہے ہو، یہ سارا کا سارا میرے آباء و اجداد سے مجھے وراثت میں ملا۔ فرشتہ بولتا ہے کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دوبارہ سے پچھلی والی حالت کی طرف لوٹا دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس کے سر کے بال گر گئے دوبارہ، اور اس کے جانوروں میں کوئی بیماری لگی اور آہستہ آہستہ اس کی جانور ختم ہو گئے، اور وہ پچھلی زندگی کی طرح جو ہے نا وہ قسم پرسی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو۔ ناظرین، 2 ہو گئے نا، تیسرا کون سا تھا؟ یاد ہے نا؟ توجہ سے سن رہے ہیں نا آپ لوگ؟ تیسرا تھا اندھا۔ 2 کی آزمائش ہو گئی، 2 اپنے امتحان میں فیل ہو گئے۔ تیسرا تھا اندھا، اور اندھے کے پاس جو اب بینا ہو چکا ہے اور جس کی آنکھوں میں نور آ چکا ہے، اب وہ کائنات کی ایک چیز کو دیکھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ وہ فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دے۔ وہ بینا شخص جو پہلے نابینا تھا، بینا تھا، فائنینشلی اسٹرانگ ہو گیا، وہ اللہ کچھ کیا مانگ رہے ہو؟ اللہ کے نام پہ جو کچھ اور جتنا کچھ اور جتنی کوانٹٹی میں تم لے کر جانا چاہتے ہو نا، وہ سب لے کے چلے جاؤ، مجھے کوئی آبجیکشن نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ دیکھیں، پہلے اپنے امتحان میں فیل ہو گئے اور یہ اپنے امتحان میں کامیابی کی طرف چل گیا۔ کہا کہ بھئی اللہ کے نام پر ہے، جب میں اللہ کے نام پہ دوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سے مجھے عطا فرما دے گا۔ جب پہلے بھی تو اس نے مجھے دیا نا، تو وہ دوبارہ دینے کے اوپر بھی قدرت رکھتا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ رزق کی جو ضمانت ہے اور رزق کا جو ضامن ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ تو فرشتہ یہ سن کے اتنا خوش ہوتا ہے ناظرین، اتنا خوش ہوتا ہے، بولتا ہے کہ یہ نہ مجھے مال چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ میں مسافر ہوں، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔ وہ جو 2 افراد تھے نا، برس کی بیماری والا اور جس کے سر کے اوپر بال نہیں تھے، وہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان میں فیل ہو گئے، آزمائش میں فیل ہو گئے۔ تم پاس ہو گئے، نہ مجھے تمہارا مال چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ تمہاری بکریاں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اور میں تمہیں مزید دعا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال و دولت میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے اور تمہیں نیک انسان بنا۔ حدیث کا مضمون ختم ہو گیا، بنی اسرائیل کا یہ 3 نوجوانوں کا یہ واقعہ۔ ناظرین، آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزاج ہے، کبھی کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی کبھی لے کر آزماتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں پیسہ نہیں ہوتا، اور پیسہ سب کچھ نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں پیسوں کی اہمیت صرف اور صرف گاڑی کے اندر جو پیٹرول ہوتا ہے نا، جو فیول ہم ڈالتے ہیں، بس اتنی کی برابر ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے ہی سب کچھ ہے، دولت ہوگی تو آگے، ایسا نہیں ہے۔ اصل چیز ہے ریلیکسیشن، اصل چیز ہے زندگی کا سکون، اصل چیز ہے کہ جب ہم اپنی لائف کو اسپینڈ کریں تو ہم مینٹلی یا سائیکولوجیکلی طور پر یا فزیکلی طور پر ریلیکسیشن فیل کریں، اگرچہ ہمارے پاس پیسے کی کوانٹٹی میں نہیں ہے۔ اس لیے ہر چیز کی تمنا نہ کریں، بلکہ یہ تمنا کریں کہ یا اللہ ہمیشہ ہر جگہ عزت و امان عطا فرما۔ تو ناظرین، اگر آپ میرا میسج سمجھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کچھ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ بھی آزمائش کے طور پر ہے، اور کچھ جو لے رہا ہے وہ بھی آزمائش کے طور پر ہے، اور جو آزمائش میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے نا، تو ان کے لیے مجدہ جاں فضا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو صبر کرے گا وہ اجر پائے گا۔ تو اگر آپ کو آج کی میری گفتگو اور لیکچر اور جو میسج میں نے آپ کو ڈیلیور کیا ہے آزمائش کا، اور کبھی کبھی دے کر آزمانا، کبھی کبھی لے کر آزمانا، اگر میری یہ بات آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل حسان امتیاز ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔